ہم لکیر کے فقیر لوگ۔ محترم قارئین، پہلے کی طرح آج بھی آپ کی توجہ ایک نئے موضوع اور پرانی رسم کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہم آج بھی کچھ کام ایسے کر رہے ہیں جنہیں اب بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ جیسے اونٹ گدھا گھوڑا کی سواری سے موٹر سائیکل گاڑی ور ہوائی جہاز پر آ گئے ہیں۔ عام صابن سے ہٹ کر خوشبو والے صابن اور شیمپو پہ آ گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ رواج کئی علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بعد میں لواحقین مرنے والے کی طرف ایک جائے نماز، تسبیح، ٹوپی، لوٹا، جوتے، کپڑے وغیرہ مسجد امام کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے مرنے والے کا جنازہ پڑھایا ہے یا ان چیزوں کے استعمال سے مرنے والے کو ثواب ہوگا۔ یہ لواحقین کی طرف سے استاد محترم کی خدمت، عقیدت اور رسم دنیا ادا کی جاتی ہے۔ آجکل کے دوڑتے دور میں اموات کی شرح بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی تو ایک دن میں 2، 3 یا 4 اموات اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ اگر ایک محلے میں 4 اموات ہوئی ہیں تو چاروں کے لواحقین اپنے رسم و رواج کو برقرار رکھتے ہوئے لوٹا، جائے نماز، جوتے، کپڑے، سرما، تیل، کنگھی وغیرہ امام صاحب کے گھر پہنچا دیں گے، اور وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ آیا امام صاحب کو ان چیزوں کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ ایک مسجد امام کے گھر جانا ہوا تو برآمدے کے ایک کونے میں جوتوں اور لوٹوں کا ڈھیر نظر آیا تو ہم نے پوچھ لیا کہ حضور کوئی دکان بنانے کا ارادہ ہے یا گھر میں ہی کوئی کاروبار شروع کیا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہا کہ یہ اہل محلہ اور اہل علاقہ کی محبت، عقیدت اور خوشی ایک کونے میں جمع کر رکھی ہے۔ اب میں انکار کروں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے بس ہماری خوشی کے لیے رکھ لیں، اب میں کسی کو دے دوں تو کہیں گے کہ استاد محترم نے ہماری دی ہوئی چیز کی قدر نہیں کی۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ بھائی اب مسجدوں اور گھروں میں ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، اب لوٹے سے وضو کوئی نہیں کرتا، ایک آدمی کے پاؤں میں 6 چپل نہیں پہنے جاتے، ایک جائے نماز کے اوپر 15 جائے نمازیں نہیں رکھی جاتی، ایک سر پہ 10 قسم کا تیل نہیں لگایا جاتا، 2 آنکھوں میں سرما کی 2 ہی سلائیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ محترم قارئین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان محبتوں، عقیدتوں کے بدلے استاد محترم سے پوچھ لیں کہ میں مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، یا یہ 2000، 5000، 10,000 روپے آپ رکھ لیں اور اپنی مرضی سے خرچ کر لیں۔ ہو سکتا ہے استاد محترم نے بچوں کی اسکول فیس جمع کروانا ہو سکتا ہے بیوی کے لیے دوائی خریدنا ہو، بچی کی شادی کے لیے کچھ خریدنا ہو، اپنے بوڑھے والدین کے لیے رقم بھیجنا ہو، یا ہو سکتا ہے استاد محترم یہ کہے کہ مجھ سے زیادہ فلاں بندہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ محبت، عقیدت کے پھول سے پیش کردی مقصد تو ثواب حاصل کرنا ہے، وہ آپ کسی بھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لوٹا، جوتے، جائے نماز، سرما اور تیل وغیرہ ضروری نہیں۔ لکیر کے فقیر نہ بنیں بلکہ وقت کے ساتھ چلیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔